ٹھیک ہے، 3 بدعتوں پہ آپ کنٹرول کر لیں، آپ وہ کر دیں. بہت ساری بار لوگ ہوتا ہے بولتے ہیں فیض بھائی آپ جہیز سے بولیے، لوگ جہیز لے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں یاد رکھیے کبھی بھی، میں آپ کو بول رہا ہوں آج بھی، کبھی بھی میں جہیز کا ذمہ دار مردوں کو نہیں مانتا ہوں، تب بھی نہیں اور آج بھی نہیں. میں پہلے پوچھتا ہوں آپ کب جہیز کی لالچ چھوڑیں گے تو واقعی معاملہ ہو جائیں گے. اب ہاں یہ ہم پہ الزام ہے، ہم عورتیں جہیز کی لالچ نہیں کرتی. جب جہیز دیا جا رہا دیکھنے کون جاتے؟ کیوں جاتے آپ دیکھنے؟ بڑھاوا تو آپ ہی دے رہے نا، کیا دیے کیا دے رہے. جب آپ دیتے نہیں لیتے نہیں، وہ ظلم مانتے تو ظلم کی چیزوں کو دیکھتے کوئی؟ ظلم میں شامل ہوتے کوئی؟ پھر آپ بولتے ہیں جہیز کا سسٹم ہے، جہیز نہ مرد دیتے نہ مرد لیتے، یہ عورتوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. مرد آئے، بات چیت ہوئی شادی کی، کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں چاہیے، بس بچی چاہیے کپڑوں کے ساتھ، ہو گیا. اب عورتوں کی بات چالو ہوئی. عورتوں میں کیسی بات چلتی؟ ہاں ہمارے پاس تو جہیز کا سسٹم ہی نہیں ہے. لیکن پہلی بہو آئی تھی نا تو نہیں بول رہے 10 تولے دے دیا انہوں نے، تو ہونا ہی نہیں تھا ذرا. اب پوری عورتوں کی وجہ نا سینسرز پورے چالو ہو جاتے، ٹی وی بجنا چالو ہو جاتے. 10 تولے نہیں. وہ دوسری بہو ان کو بھی ایسے ہم نے بولے نہیں، بالکل نہیں بولے ان کو، لیکن انہوں نے وہ گھر کا کام چلا تھا تو اوپر کا سلاب ڈال دی ان کے ابا نے. اللہ کا دیا اتنا ہے ماشاء اللہ، ہم کو نہیں چاہیے. وہ تیسری بہو کا ایسا ہو گیا تھا، کار نہیں تھی جب گھر بن گیا تھا، اوپر کا تو دوسری بہو نے کر دیا تھا. تو وہ پھر آخری کمنٹ کیا رہتا؟ دیکھو ہم کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کی بیٹی ناز میں پلی ہوں گی، نخروں میں پلی ہوں گی، یہ ہوگا. اب اتنی سہولت ہمارے گھر میں نہیں ہوگی، تو جو آپ کی بیٹی کو سہولت تو وہ دے دے. کس نے بات کی ہے؟ پھر جہیز جمع ہو تو کس نے جا کے دیکھا؟ مردوں نے کبھی کو رسم ہے جہیز دیکھنے آؤ، جہیز دیکھنے آؤ، ایک چیز جوڑے ساتھ. آپ نے کیا، آپ نے جمع کیا، آپ دیکھتے، آپ بڑھاوا دیتے. کمی ہو تو آپ بولتے اتنے کم دیے کیا، زیادہ ہو تو اتنا زیادہ دیے کیا، میں اس زیادہ لے کے بتاتی اپنے بیٹے کو. آپ کی سوچ اگر آپ بدل دینا، گھر کے سارے لوگ چھوڑ دے. اور ماں بیٹے سے کہے کہ تو اگر بھکاری ہوں گا اگر تو جہیز لیں گا، تو بچہ کب ہمت کرے گا پھر جہیز لینے کی؟ اب مردوں نے بول دیا جہیز نہیں ہونا، عورتوں نے بولے جہیز نہیں ہونا. بچی کی شادی ہو گئی، بچی شادی کے بعد پہنچ گئی گھر پر، دوسرا دن ہو گیا، ساس بولتی تمہارے اماں نے بال جو سفید دھوپ میں کیے کیا؟ خالی ایسا بول دے تو اٹھ کے آ جاتے. دنیا داری سمجھتی نہیں، بولنے کو بول دیے تھے ہمارے شوہر نے، ان کو کیا سمجھتا، وہ بیٹا ہی بولا ہے ہمارا، ہاؤ بول دیا انہوں نے. تم کو نہیں سمجھا، تمہارے باپ نے جو وہ نہیں کیا، تمہاری بہنوں کو دیے نہیں تم نے. اب اس کی زندگی ایسی ہو جاتی کہ کاش وہ شادی میں دے دیتے، تو بھیکلڈوں کو بھیک مل جاتی، ہم کو سکون مل جاتا اور زندگی بٹن. چونکہ اب دیکھے فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو دیکھتا نہیں نا. پھر دینے والا بھی کیا کرتا، دیکھ بتا کر دکھا کے دیتا کہ میں کوئی تکلیف نہ دے. تو پہلے میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑیے جہیز کا سسٹم، انشاءاللہ یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. لوگ بول رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، ان پہ ظلم ہو رہا. کس نے ظلم کیا؟ میرا کوشچن ہے آپ سے، کس نے ظلم کیا آپ پر؟ کس نے ظلم کیا؟ بھائی ہمارے بیٹے کو تو کچھ سمجھتے نہیں، کوئی بھی لڑکی بولا ہاؤ شادی کر لیتا، بولتا چل تو پیچھے رہے، ہم کو معلوم لڑکی کیسی ہونا، ہم سلیکٹ کریں گے. انہوں ریجیکٹ، انہوں کالے دکھ رہے، انہوں ریجیکٹ، انہوں سیاہزادے، انہوں ریجیکٹ، ان کا فلاں، انہوں ریجیکٹ، ان کی آنکھیں ایسی، انہوں ریجیکٹ. کس نے کیا یہ کیڑے؟ کس نے چنے اللہ کی مخلوق میں؟ مردوں نے تو نہیں کیا. کوئی مرد جا کے لڑکی کو دیکھ کے چوائس تو کرتا نہیں اپنے لڑکے کے لیے. کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا. پھر آپ بول رہے لڑکیوں میں ظلم ہو رہا، لڑکیوں کی شادی لیٹ ہو رہی. تو پرابلم یہ کہ آپ کب تیار ہو رہے اس چیز کے لیے کہ میں کسی انسان کو اس کے قبول سیرت اور قبول صورت پہ قبول کر لوں گی. پھر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا، لڑکیاں فلاں ہیں. اور میں لیکچر میں بار بار کہتا ہوں کہ عورتوں پر جتنا ظلم عورتوں نے کیا نا، مردوں نے نہیں کیا اتنا. پھر کہہ رہا ہوں، مثال دوں، ساس کا ظلم بہو پر، خراب بہو کا ظلم ساس پر. آپ یہ ظلم ماننا، یہ کوئی دونوں عورتیں ہیں نا، یہ مرد تو نہیں ہے. یہ سسر اور بہو کے جھگڑے کبھی سنے آپ نے؟ کیا سسر بہو کے جھگڑے ہوتے روز؟ کبھی نہیں ہوں گے. اچھا داماد اور ساس کے جھگڑے سنے کبھی آپ نے؟ ظلم کی داستانیں ہیں لوگوں کے پاس، ایسا آنسو کے ساتھ سنا سکتی تھی کہ عورت بیٹھ کے کہ میری ساس نے کیا ظلم. ساس تو مرد نہیں تھا، کس نے ظلم کیا آپ پر؟ لیکن تعجب خیز بات کب ہوتی معلوم، میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سائیکل جا کر آپ ساس بنتے ہیں. چلو یہ تو فیز ہو گیا، ساس نے ظلم کر دی، فنش اینڈ، ایک نہ ایک دن سب مر جاتے ہیں. اب آپ بن گئے ساس، پھر وہی چکی چالو یار، پھر وہی حرکتیں چالو، پھر وہی سلوک، پھر وہی ساری باتیں، پھر وہ ساری چیز. اور یہ ساری چیزیں بہو کی اچھائی اور خیر خواہی کے نام پر ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے آپ اپنے آپ کو چینج کیجیے. اگر آپ بدل جائیں گے تو سماج بدل جائیں گے. آپ نہیں بدلیں گے تو یہ برائیاں، یہ جہیز، یہ تکلیفیں، یہ لڑکیوں کو جو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی چوائس تھی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.